أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کفر اور اسلام دے وچ دوستی نہیں ہو سکتی. جس دے دل وچ کفر ہے اس دے دل وچ یقیناً اسلام دے نال بغض اور دشمنی ہوئے گا، اور جس دے دل وچ اسلام ہے وہ کفر نو قبول نہیں کرتا. اس واسطے فرمایا کفار نال دوستی جڑی ہے قلبی وہ جائز نہیں. معاملات دنیا وچ ایک حد تک جتھے دین متاثر نہ ہوئے وہ گل الگ ہے. کافراں دا حال یہ ہوندا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم کہ اگر تانوں مسلماناں نو کوئی بھلائی ملتی ہے، کوئی بہتری ہوندی ہے تہاڈی، تو وہ دکھی ہوندے ہیں. انہاں نو افسوس لگدا کہ انہاں دا یہ فائدہ کیوں ہویا. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تہاڈے تے کوئی مصیبت ہوندی ہے تو خوش ہوندے ہیں. یعنی ایک اللہ کریم نے انسانی فطرت دا تقاضا جڑا وہ اتھے بیان فرمایا، جڑا خالق ہے مالک ہے جس نے مزاج دتے ہیں، وہ بیان فرما رہا کہ جس دے دل وچ کفر ہوندا وہ ایک ظلمت ہے، تاریکی ہے کفر، اور اللہ تو دوری دا سبب ہے، ان غضب الہی دا سبب ہے، اور غضب اور رحمت ایک جگہ یکجا نہیں ہوندے. لہذا یقیناً اگر مسلماناں نو بھلائی پہنچ دیے، بہتری ہوندی ہے، انہاں دا کوئی فائدہ ہوندا، تو کافر بظاہر جتنا بھی پرسکون رہے اس دے دل وچ یہ گل ضرور ہوندی ہے کہ یہ فائدہ کیوں ہویا، نہیں سی ہونا چاہیے. وہ اس تے غمزدہ ہوندا، دکھی ہوندا. اور مومن جڑا وہ مسلمان نو فائدہ ہوئے تے اس تے خوش ہوندا. اس واسطے دوستی مومن دی مومن نال ہی ہوندی. اور اگر مسلماناں تے مصیبت آ جائے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ کوئی تکلیف آ جائے، یفرحوا بها تو کفار اس تے خوش ہوندے. یعنی انساناں دا جڑا مزاج اور سوچ دا انداز اور اس دے اگو کردارن، وہ اللہ کریم بیان فرما رہا کہ کفر مزاجن اسلام دے خلاف. لہذا کافر دا اگر کسی مسلمان نہ تعلق بھی ہویا تو اس دی بہتری تے وہ خوش نہیں ہونا، اور اس دی نقصان تے وہ بڑا خوش ہو سی. لیکن اس دا حل یہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. دو چیزاں اگر تسی دو تے ثابت قدم رہو، اگر تسی صبر اختیار کرو. صبر تو مراد ہونا اپنے آپ نو اطاعت الہی تے روک لو. زندگی دے سارے امور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم دے مطابق کرو، اس تے جم جاؤ. وَتَتَّقُوا اور اللہ دے نال ایک ایسا تعلق قریبی پیدا کر لو کہ ہر کم میں تانوں اللہ کریم تو حیا جڑا وہ متقدم ہوئے اور اس کا لحاظ سب تو پہلے ہوئے. لا یضرکم کیدہم شیئا. یہ دو چیزاں جڑیاں ایک دوسرے دا لازم و ملزومن کہ جتھے شریعت دا اتباع ہوئے گا، صبر ہوئے گا، شریعت استقامت ہوئے گی، یقیناً اس دے نتیجے تقوی حاصل ہوئے گا. اور جتھے تقوی ہوئے گا، جس بندے نو تقوی نصیب ہوئے گا، وہ یقیناً شریعت تے بڑی جمع مردی اور پا مردی دے نال عمل کرے گا. یہ دو چیزاں ایک دوسرے دا حصہ لازم و ملزومن
اور صبر مقدم ہے، یعنی اتباع شریعت مقدم ہے، اس واسطے ترتیب صبر پہلے آیا کہ پہلا کام یہ ہے کہ شریعت دا اتباع کیتا جائے، اور اس دا نتیجہ یہ ہے کہ پھر اللہ کریم دے نال ایک خاص نسبت، ایک خاص تعلق قلبی پیدا ہو گیا جس کو تقویٰ آکھدے ہیں۔ اس دی مراد یہ ہوندی ہے کہ ہر کم وچ بندے نو اللہ دی رضا دا دھیان رہندا اور اس دے مطابق وہ کم کردا۔ اگر یہ دو وصف تواڈے پیدا ہو گئے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو کفار جتنیاں بھی تواڈے خلاف سازشاں کردے رہن، تدبیراں کردے رہن، مکر کردے رہن، جو بھی سوچدے رہن، وہ تواڈا بگاڑ کچھ نہیں سکدے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، کیونکہ اللہ اس ساری چیز اس دے قبضہ قدرت چے جڑی وہ سوچ دین یا کر دین، اللہ دی قدرت تو باہر نہیں، اللہ اس نو محیط ہے، اس دا احاطہ کیتا ہوا اللہ نے، اللہ کریم دے قبضہ قدرت ہے۔ انہوں نے جو کوئی نیت ہے انہوں دی، جو ارادہ انہوں دا، جو عمل انہوں کرنا، اس دی وہ اپنا اجر پان گے، سزا پان گے، لیکن وہ بندے مومن دا بگاڑ کچھ نہیں سکن لگے۔ پھر اس دی اگو تشریح فرمائی، مثال دیتی، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا وقت یاد کرو جس ویلے تسی اپنے گھر والے کو نکلے ہو، من اہلے کا، تسی اپنے اہل خانہ کو نکلے ہو، تبوئ المومنین مقاعد للقتال، اور تسی مومنین نو، مسلماناں نو جنگ واسطے اپنے اپنے مورچے تے تقسیم فرما رہے ہو اور اپنے اپنی جگہ تے کھڑے کر رہے ہو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ کریم سب کچھ سندا بھی ہے، جاندا بھی ہے۔ صاحب تفسیر کبیر نے لکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منزل عائشہ الصدیقہ، تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر چو روانہ ہوئے، لہٰذا آپ دا اہل ہونا جڑا حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ایک نص قرآنی نال ثابت ہے، اور قرآن دا ایک قاعدہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اس تو مراد یہ ہے کہ حضرت عائشہ الصدیقہ پاک دامن، مطہرہ اور مثالی اللہ دی بندی اور اللہ دی مخلوق اور اللہ دے نبی دی محبوبہ بیوین، کسی نے جس نے انہاں دے خلاف منہ کھولنا یا انہاں تے شبہ کرنا یا اعتراض کرنا، او قرآن دا منکر ہو کے بھی کافر ہو سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی کر کے بھی کافر ہو سی، آپ دے اہل دی بے ادبی کر کے بھی کافر ہو سی، اور جس حد تک اہل بیت دا تعلق ہے اسے بنیادی طور تے آپ دے گھر آئے جڑے نے بنیادن، اور باقی جڑے لوگ پوری امت ہوئی تو آل رسول ہے، جتنے اتباع کردے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سارے آل شمار ہوندے، جس طرح قرآن نے فرعون دے نال جتنے غرق ہوئے انہوں سارے نو آل فرعون آکھیا، وَغْرَقْنَا فِرْعَوْنَ وَآلَ فِرْعَوْن، فرعون نو بھی غرق کیتا اور اس دی ساری آل نو بھی غرق کر دیتا۔ متبعین بھی آل شامل ہوندے، لیکن اہل بیت اور گھر دے فرد جڑے انہاں متقدم ازواج مطہراتن، خصوصاً عائشہ صدیقہ اس نص دے نال، قرآن دی آیت دے نال کہ اذ غدوت من اہلک، کہ آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر مبارک جو نکلے، اور مفسرین کرام نے سب نے اس سے بڑا مفصل لکھا، تفسیر کبیر نے بھی، باقی مفسرین نے بھی، کہ حضرت عائشہ صدیقہ دے گھر مبارک جو آپ روانہ ہوئے، اور نوح علیہ السلام دا سکا بیٹا یا جس دے واسطے آپ نے دعا بھی کی تھی، اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ آپ دے اہل چو نہیں، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اس دے اعمال اچھے نہیں، اس واسطے وہ آپ دے اہل بیت شمار نہیں ہوگا۔ لوط علیہ السلام دی بیوی ہے، لیکن وہ کافروں دے نال تباہ ہو گئی اور لوط علیہ السلام دے نال نہ بچ سکی، اس واسطے کہ اس دا جڑے اعمال اور وہ ہے۔ اور پھر اسے بھی ویکھیا ونجے تو جڑے نبی دیاں بیویاں ہوندیاں انہاں دے اس لوط علیہ السلام دی بیوی دے عقیدے چ فرق ہے، یہ نہیں کہ کردار معاذ اللہ اس تے انہاں دے کردار تے گرفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آخر نبی دی بیوی ہے تے عقیدے چ فرق ہو سکتا، کردار چ گرفت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اول اہل آپ دی ازواج مطہرات ہیں. اس واسطے جس ویلے اہل بیت دے بارے آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن، حضرت حسین، انہاں سبنوں رضی اللہ عنہما نو طلب فرمایا اور اپنی چادر لے کے دعا فرمائی کہ یا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ اے جڑے اے بھی میرے اہل بیت چن. چونکہ حضرت علی دا گھر اپنا ذاتی ہے، مائی صاحبہ انہاں دی زوجہ محترمہ انہاں اپنے گھر چ، حضرت حسنین کریمین انہاں دے فرزند ہے، تو وہ خاندان وکھرا ہے. تو حضور نے دعا فرما کے انہاں نو اپنے اہل بیت شامل فرمایا. لہذا وہ بھی اہل بیت رسول شامل ہون گے. لیکن یہ مطلب نہیں جڑا لیا ویندا صرف وہی اہل بیت رسول شامل ہون گے، بلکہ آپ دی ازواج مطہرات اور آپ دے گھر والے جڑے وہ مقدم ہیں اور باقی انہاں دے نال شامل ہیں. یہ واقعہ غزوہ احد دا سن 2 ہجری بدر مقابلہ ہویا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال 313 جانثارے اور مکے والے بڑا 1000 دا لشکر جرار اور بڑا تیاری کر کے آئے اور مقابلہ ہویا اور مکے نو شکست ہوئی. 70 بڑے چوٹی دے سردار مارے گئے، 70 بڑے نامور قیدی ہوئے. اور اس ویلے بھی جس ویلے تاریخ عرب دی لکھی گئی ہے، پروفیسر ہٹی نے ہسٹری آف عربیہ لکھا کہ بظاہر یہ چھوٹی جی جنگ ہے جڑی مکے والوں دے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان ہوئی، لیکن یہ بہت بڑی پہلی جنگ ہے جس نے پوری دنیا نو متاثر کیتا اور اس نے دنیا دا نقشہ بدل دیتا اور اسلام دی اور حق دی سب تو پہلی فتح مبین ہے کہ جتھے بنیاد جڑی ہے ریاست اسلامی دی وہ مضبوط اور استوار ہو گئی. پھر اہل مکہ والوں نو بڑا غضب آیا، پھر نال منافقین جوش دلان والے، اور انہوں نے اگلے سال تیاری کی تھی. وہ جڑا قافلہ بچ کے بدر چوں نکل گیا اس دا سارا منافع بھی انہاں کیا جنگ تے خرچ کیتا جائے گا. لہذا وہ اس تیاری دے نال مدینہ منورہ تے حملہ آور ہوئے کہ مدینہ منورہ نو اور مسلمانوں نو ختم کر دیں گے. 3000 دا لشکر جرار لے کے آئے، 3000 لڑاکا سپاہی لے کے آئے. جس ویلے مدینہ منورہ دی مدینہ النبی دی آبادی لگ بھگ 3000 ہے، تو وہ 3000 لڑاکا سپاہی لے کے آئے. مدینہ منورہ مختلف بستیاں ہیں نا، کچھ یہودیاں یا کچھ دوسرے دیاں یا جڑا مدینہ النبی آ جڑی بستی جڑی مسلمانہ دی اور جسے انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ لگ بھگ اس زمانے 3000 دی آبادی، 3000 دا لشکر اہل مکہ وہ لے آئے جڑا لڑن والا آن کے وہ ادھے کول خیمہ زن ہو گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مزاج مبارک چے گل ہوئی کہ اے جڑی جنگ ہے اے شہر دے وچ رہ کے شہر دا دفاع کیتا جائے. لیکن کچھ نوجوان جڑے بدر شامل نہیں ہو سکے وہ بڑے جوش اور ولولے چے، اور اس مشاورت عبداللہ بن ابی جڑا منافقاں دا سردار ہے، بظاہر مسلمان ہے، اس مشورے چ بھی شامل آ. وہ نوجوانوں نے اور جذباتی جڑے انہوں نے یہ آخیا جی نہیں باہر میدان نکل کے مقابلہ کریں گے، اگلا بھی اسی ارمان کرنا. تو چنانچہ فیصلہ ہو گیا. حضور نبی کریم واپس حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دے اندر تشریف لے گئے. آپ واپس باہر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے زرہ پہن رکھی اور لڑائی واسطے تیار ہے. پھر سارے لرز اٹھے، انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ دا جس طرح حکم شہر رہ کے لڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی دا قدم اٹھ جائے تو واپس نہیں ہونا، اور مقابلہ میدان ہوئے گا. چنانچہ حضور مقام احد تے تشریف لے گئے اور فرمایا تبوئ المومنین مقاعد للقتال. آپ نے مومنین نو مختلف مورچیاں تے مقرر فرمایا. کو 50 دے قریب تیر انداز دے کے حضرت ابن عمیر رضی اللہ عنہ نو مقرر کیتا پچھے احد دا درہ ہے اس تے کہ کفار پچھو لشکر اسلام تے حملہ نہ کر سکن. اور آپ نے فرمایا فتح ہوئے یا شکست ہوئے اے لڑائی باقی لشکر دا کم ہے، تسی اتھے ڈٹ کے رہنا اور تسی اپنا اے درہ خالی نہیں کرنا.
حضور نبی کریم نے عہد نو پشت تے رکھ کے باقی اکابر صحابہ دیاں انہاں دے درجے دے مطابق انہاں دی جنگی اہلیت اور جنگی مہارت دے مطابق سفارائی کرائی 3000 دا لشکر جرار لے کے اہل مکہ آئے، نال خواتین نو بھی لے کے آئے کہ اے جواناں دا حوصلہ بدھان گیا تے پیچھے گیت گا رہی ہیں جنگی تے اس طرح دے وہ مقابلہ ہویا اور بڑے پرزور طریقے نال جنگ ہوئی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جس ویلے عہد دے قریب پہنچے انہاں جو بھی دو قبائل جڑے انہاں نال کوشش کیتی ابن ابی نے، اور انہاں نے بھی مشورہ دیتا جڑا اللہ کریم نے اگے فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ انہوں نے بھی اس نے متزلزل کیتا کہ بھئی یہ تے خودکشی والی گل ہے تے کوئی نہیں، یہ لڑائی نہیں تے لڑائی دا کوئی طریقہ کار ہوندا، ساڈی گل نہیں منی گی، اسی جاندے پے تسی بھی آ جاؤ۔ انہوں نے بھی اس نے وہ کمزور پانے دا مشورہ دیتا، لیکن چونکہ وہ مخلصین ہے، واللہ ولیہما، اللہ انہوں دا دوست ہے، اللہ انہوں دا ولی، اللہ انہوں دے نال ہے، اللہ انہوں قائم رکھا اور انہوں نے حوصلہ دے دیتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جتنا جس دے وچ خلوص ہونا اتنی اللہ پاک اس دی حفاظت فرماندا اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دی توفیق دیندا، خواہ اس شیطان اور انساناں جو جڑے شیطان ہوندے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جڑے جنہ چو شیطان ہیں انہاں نالوں سخت ہوندے ہیں۔ جنہ چو شیطان تے قلب وچ مشورہ القا کر سکدا ہے تے یہ بندے دے سامنے آپ عمل کردے انہوں عمل کرنے دی دعوت دینے، زبردستی کراؤنا چاہتے ہیں، اس واسطے جڑے انساناں چو شیطان ہیں یہ جنہ والے شیطان نالوں سخت ہوندے ہیں، لیکن چونکہ انہاں چ خلوص ہے اس واسطے اس دا مشورہ کامیاب نہ ہویا۔ یہ حال جڑا صحابہ کرام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہے کہ بظاہری حالات ایک دفعہ بھی پریشان ہوئے بے گل تے ٹھیک تھا، اسی بندے تھوڑے ہیں، جا کھلا میدان ہے، ادھر لشکر جرار ہے، سوار انہوں کو زیادہ گھیر لیں گے، مارے جائیں گے، لیکن انہوں نے آخیا بھائی مارے گئے تو نبی کریم نے قدماں مرنا نہیں، اس تو کیڑی سعادت ہے، ٹھیک ہے اسی مران گے۔ ایک قوت انہوں واللہ ولیہما اللہ نے دیتی۔ یہ معاملہ طالب اور شیخ دا ہوندا، اور جڑے بندے بد نصیب ہوندے ہیں وہ جڑے لگے ہوندے ہیں شیخ دے نال، انہاں نوں بھی مختلف مشورے دیندے ہیں، اعتراض کرن گے اے تو بندہ ایسا جی اس نے فلانا کام اس طرح کیتا جی، اس دا فلانا اس طرح، حالانکہ ویکھنا بندے نوں اے چاہیے اگر اللہ خلوص دے وے۔ ایک بڑا یہ میں تجربہ کیتا کہ اللہ خلوص دے وے تو اس ویلے کوئی بندہ وہ دے سامنے شیخ تے اعتراض کر دے ہی نہیں۔ اپنے اندر طالب دے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ لوگ اس دے منہ تے گل کر دیں، پہلی گل تے ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر اس دا اپنا خلوص کامل نہ ہوئے تو پھر دوسرے دیاں گلاں تے اعتراض اس دے دل تے اثر کر دیں، لیکن اگر اس دا خلوص کامل ہوئے تو اللہ اس دی حفاظت فرماندا، واللہ ولیہما، اللہ اس دا دوست بنواندا اور مخلصین نو ضائع ہونے تو بچاندا۔ نبی معصوم ہوندے، غیر نبی معصوم نہیں ہوندا، لیکن اے لوگ محفوظ ہوندے، یعنی اللہ پاک انہاں دی حفاظت فرماندا۔ جس طرح مدینہ منورہ دے اے دونوں قبائل، چونکہ ابن ابی اور اس دے لوگ تو مدت العمر تو مدینہ منورہ رہن دے، اور اس دا بڑا اثر ہے۔ حضور دی ہجرت دے ویلے تیاری ہو رہی سی کہ اس میں بادشاہ بنایا جائے، تو حضور تے تشریف آوری نال تو سارا کام اس دا رہ گیا، اس نو بھی دکھ ہے۔ پھر وہ بظاہر مسلمان ہے، اندروں کافر ہے، منافق ہے۔ نبی کریم دی شفقت کہ اس نو کنوں نب کے باہر نہیں کٹ دے کہ دعویٰ اسلام دا کردہ، باقی معاملہ اللہ کریم نال ہے۔ کتنا بڑا ظلم اس نے کیتا کہ نال تیار ہو کے اپنے سارے بندے لے کے جس لئے میدان جنگ پہنچنے والے وہ اپنے 300 بندے لے کے الگ ہو گیا، حضور دے کو 700 بندے رہ گئے۔ 700 چو بھی آپ نے 50 تے حضرت ابن عمیر دے نال درے تے اتے بھیج دیتے تیر انداز، اور 650 بندے دی آپ نے سفارائی کی تھی۔
بڑا جم کے مقابلہ ہویا، بڑا ڈٹ کے مقابلہ ہے۔ انہاں وچوں بھی وہ دو قبائل جڑے مدینہ منورہ دے انہاں نے اس مشورہ دیتا کہ یار نکلو، لیکن واللہ ولیہما، او مخلصین ہے، اللہ نے انہاں نے قوت دیتی، اور واللہ سمیع علیم، اللہ ہر گل نو سندا اور جاندا، واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور جن آج نور ایمان ہوندا وہ اللہ تے بھروسہ کر دین۔ اسباب اختیار کیتے ویندے، اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، حالات ویکھے ویندے، انہاں دا تجزیہ کیتا ویندا، لیکن نتائج دا بھروسہ جڑا وہ محض اللہ کریم تے ہوندا۔ بندہ محض اپنی تدبیر نال نتائج حاصل نہیں کر سکتا، نتائج اللہ کریم دی طرفوں ملتے ہیں، اور نتائج دا جڑا ہے اعتبار و بھروسہ وہ صرف اللہ دی ذات تے کیتا ویندا۔ چنانچہ بڑے گمسان دا جنگ ہویا، کفار دے قدم اکھڑ گئے، کافران دی فوج نس گئی، اور مسلمان مال غنیمت لٹن لگ پے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جڑے اس ویلے مسلمان نہیں ہوئے، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ معروف اسلام دے جرنیل، وہ بھی اس ویلے ایک شعبے دے سالار ہے۔ ابو سفیان نے گل کی تھی حضرت خالد نال کہ بھئی جنگ تے اسی ہار گئے ہیں۔ اتنے تک جڑے تیر انداز 50 اتنے مقرر درے تھے، انہاں آخیا بھی جنگ تو ختم ہو گئی، ہن لوگ مال غنیمت جمع پہ کر دے، اسی بھی چلیے۔ حضرت ابن عمیر نے منع کیتا کہ سانو حکم فتح ہوئی ہے، شکست سے اتھے ہی رہنا، کہ وہ تو جنگ دا حکم ہے، جنگ ختم ہو گئی۔ چنانچہ 7 بندے انہوں نے نال رہ گئے، باقی جڑے بندے وہ تھلے لے آئے۔ تو ابن ابو سفیان حضرت خالد کھڑو کے ویکھ دے پہ لشکر انہوں دا نسیا جا رہے سی، تے ابو سفیان نے گل کی تھی حضرت خالد نال کہ خالد یار ہر گیا سی جنگ تے پھر ہر گیا۔ اس جسے تیر انداز اتر دے تک کہ خالد آخیا نہیں بھئی اجے گنجائش ہے، وہ اپنا دستہ سوارانہ لے کے پہاڑی دے پچھو چڑھ کے حضرت ابن عمیر رضی اللہ 7 بندے سمیت اتھے شہید ہو گئے۔ انہوں نے پچھو لشکر اسلام تے حملہ کر دیتا، جس لئے انہوں نے پچھو حملہ کیتا جڑا بڑا اچانک ہے، تو نسلی بھی فوج پلٹ پئی، انہیں اگوں حملہ کر دیتا۔ چنانچہ مسلمان درمیان چاہ گئے، کسی نے کوئی پتہ نہیں لگ دیا کہ کیا ہو رہا، اور لوگ منتشر ہو گئے۔ صاحب تفسیر کبیر نے لکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا گنتی دے لوگ رہ گئے، باقی منتشر ہو گئے۔ فرمایا لم یبقى معه الا ابو بکر و علی و عباس و طلحہ و سعد۔ تفسیر کبیر چنہ امام راضی رحمۃ اللہ لکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت طلحہ اور حضرت سعد، اور اس طرح دے جڑے چوٹی دے لوگ کے حضور دے نال رہ کے باقی لوگ منتشر ہو گئے۔ بڑے گمسان دا جنگ پہ، کسی نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوندا کہ بعض مسلمانوں دے ہتھوں شہید ہو گئے، لیکن بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک شہید ہوئے، رخ انور زخمی ہوا، لیکن بالآخر فتح مسلمانوں ہوئی، اور لشکر کفار حسرت و یاسنا شکست خوردہ ہو کے نس گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ